اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم سورہ نساء آیت 138 اینڈ 139 دونوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کریں گے۔ دعا کیجئے اللہ پاک قرآن کے نور کو ہم سب کے دلوں میں اتار دے اور ہمارے علم میں اور عمل میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما۔ خوشخبری دے دے منافقوں کو کہ ان کے لیے ہے بہت ہی دردناک عذاب۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت دی ہے، اور قرآن میں جا بجا تقوی کا حکم دیا جاتا ہے اور طاغوت سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اور بشارت کا لفظ خیر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر منافقوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی منافق اپنے دلوں میں کفر کو چھپائے ہوئے ہیں، ان کو بدترین بشارت سنا دیجئے، وہ دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کفار سے محبت اور دوستی رکھتے ہیں، دل کس طرف ہے؟ کفار کی طرف، جبکہ مسلمانوں سے ترک تعلق اور دوستی کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس رویے کی؟ دراصل ان منافقین کا ایمان ہی بڑا کمزور تھا، اللہ کے بارے میں بدگمانیاں دلوں میں پالتے تھے، اور ان کا یقین ہی بڑا کمزور تھا کہ اللہ پاک اہل ایمان کی مدد فرمائے گا۔ وہ صرف ان بعض اسباب کو دیکھتے تھے جو کہ کافروں کو میسر تھے، اس سے آگے ان کی نگاہ ہی نہیں جاتی تھی۔ بس انہوں نے کفار کو ہی اپنا دوست بنا لیا، مددگار بنا لیا، حالانکہ سچا مددگار تو صرف اللہ ہے۔ منافق وہ ہے جو زبانی کلامی تو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے مگر کوئی قربانی دینا نہیں چاہتا۔ ایسے مرد اور عورت کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو دردناک عذاب ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے کہ منافقین کافروں کے پاس جا کر ان کو اپنی دوستی کا یقین دلاتے ہیں، مسلمانوں سے تو ہم مذاق کر رہے ہیں ایسے کہتے ہیں، یہ کافروں کے قریب رہ کر ان کا قرب پانا چاہتے ہیں، ان میں مقبول ہونا چاہتے ہیں۔ ایسے منافق مسلمانوں کی نظروں سے تو گر ہی جاتے ہیں، بلکہ کافروں کی نظروں میں بھی ذلیل ہو جاتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ آدمی اعتبار کے قابل نہیں ہے، حالانکہ عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ اپنے ماننے والوں کو عطا بھی کرتا ہے۔ لیکن ان کا جب ایمان ہی پکا نہیں ہے تو انہوں نے کہاں سے عزت اور ذلت کا سوچنا ہے؟ ان کی سوچ ہی غلط ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ فرماتا ہے کہ جو عزت کا طالب ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ عزت تو سب کی سب اللہ کے لیے ہے۔ منافق زندگی بھر کفر اور ایمان کے درمیان ہی رہتا ہے، لیکن آخر میں اس کا انجام کفر پر ہی ہوتا ہے، اور پھر اسے دردناک عذاب ملے گا۔ منافق کا لفظ نفق سے نکلا ہے، اس کے معنی چوہے کی ایسی بل جس کے دو منہ ہوں، جب تک دونوں طرف سے منہ بند نہ ہو جائے چوہا قابو نہیں آ سکتا۔ یہاں سے پکڑنے کی کوشش کرو کہ دوسری طرف سے نکل جائے گا۔ یہی حالت منافق کی ہوتی ہے، اگر اسے مسلمانوں کی طرف سے فائدہ ہو تو اسلام کی رٹ لگا لیتے ہیں، اگر کفار کی طرف سے فائدہ نظر آئے تو ان سے دوستی گانٹ لیتے ہیں۔ مطلب منافق ہر لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے کذاب ہے، کردار کے لحاظ سے دغاباز ہے، دھوکے باز ہے، اور اخلاق کے حوالے سے مکار ہے، مفاد پرست ہے۔ یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، 8 ہیں، یہ منافق کی 8 نشانیاں یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں، تو اسے خوفناک عذاب کی خوشخبری سنانے کو بھی کہا گیا ہے۔ خوشخبری کا مطلب غصے میں اللہ کہہ رہا ہے سناؤ خوشخبری، ان کو بہت بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے۔ ظاہر ہے جو گناہ پر ڈٹ جاتا ہے نا تو اس کو خوشخبری بدخبری کا پتہ نہیں چلتا۔ کیا ہیں عادات منافق کی؟ نمبر 1، بار بار کفر کرتا ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کی کامیابی کا مخالف ہے اور کفار سے ہمدردی رکھتا ہے۔ اور نمبر 3، ایمان میں ہمیشہ ڈاواں ڈول ہی رہتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کی آیات کا کفر اور مذاق اڑاتا ہے۔ نمبر 5، اللہ کو اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 6، جان بوجھ کر نماز اور نیکی میں غفلت اور سستی کرتا ہے۔ اور نمبر 7، اللہ کے بجائے کفار سے عزت طلب کرتا ہے۔ جو اپنے لیے عزت نہیں لا سکتے وہ ان کے لیے کہاں سے لائیں گے؟
اللہ کے سامنے تو کفار بھی دھتکارے ہوئے ہیں۔ 8واں، نماز اور نیکی میں ریاکاری کرتا ہے، دکھاوے کے لیے یہ نماز کرتا ہے اور نیکیاں جتنی بھی ہیں دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اور دردناک عذاب کی خوشخبری ان کو دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ صرف منافقین کو نہیں، اور بھی سنیے، منافقین کو دیا جائے گی دردناک عذاب کی خوشخبری، کفار، گانا بجانے والے متکبر کو، گناہ گار اور بہتان لگانے والے کو، انبیاء اور منصف لوگوں کا ناحق قتل کرنے والوں کو، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دی گئی ہے قرآن پاک میں۔ استغفر اللہ، ان میں سے ہم کون سے ہیں؟ اگر ہیں، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اللہ رحمت فرما۔ اے منافقو، کفار کے ہاں عزت تلاش کرتے ہو، ان کے ہاں تمہاری عزت تو تھی ہی نہیں، اگر بظاہر کچھ تھی تو تمہارے دوغلے پن کی وجہ سے تم پر سے ان کا اعتبار ہی اٹھ گیا۔ آیت نمبر 139، اگلی آیت میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو اپنا طرفدار سمجھتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ بس بے شک عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے ساری کی ساری۔ تفسیر کچھ یوں ہوگی اس آیت کی کہ عزت کس کے لیے ہے؟ نمبر 1 اللہ کے لیے، نمبر 2 رسول کے لیے، اور نمبر 3 مومنین کے لیے۔ لیکن منافق نہیں جانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال بکریوں کے 2 گلوں کی جیسی ہے، جو کبھی ایک گلے میں کبھی دوسرے گلے میں جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے حاکم سے فرمایا، تم تعداد میں سب سے کم اور سب سے کمزور تھے، اسلام کی وجہ سے تمہیں عزت ملی، اگر کسی اور ذریعے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرنا منافقت کی واضح علامت ہے۔ کافروں سے مل جل کر عزت پانا چاہتے ہو، حالانکہ ان منافقوں کا تو یہ حال ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، دونوں طرف سے ہی اپنا اعتبار کھو بیٹھتے ہو۔ جو شخص ایک جانب ہی رہے، کم سے کم دشمن کی نظر میں قابل اعتماد تو ضرور ہی ہوتا ہے۔ اگر اللہ ہی منافقوں کو ذلیل کر دے گا تو عزت کہاں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کی طرح عزت اور ذلت کا بھی مالک ہے۔ وَيُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جسے چاہے حکومت اور سرفرازی دے دے، جسے چاہے ذلت دے، اور جس سے چاہے دی ہوئی نعمتیں واپس لے لے۔ ہر قسم کی خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن منافق کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کی عزت کی خاطر کافر اور بے ایمان شخص سے بھی عزت حاصل کرنے کا سوال کرتا ہے، خواہش مند ہے، اسی لیے اس کی چاپلوسی کرتا ہے، چاہے اسے اپنی غیرت اور ایمان کا سودا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ حالانکہ ہر قسم کی عزت اور رفعت کس کے ہاتھ میں ہے؟ جی، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کے سامنے عزت پانے کے لیے اللہ اور حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے رستے پہ چلائے، ہمیں منافق ہونے سے اور منافقوں سے بچائے۔ اللہ ہمیں قرآن کا